سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ ہرگز مت لو جو کبھی گھر سے باہر نہ گئے ہوں۔ بہتر یہی ہے تو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود کو درمیان سے ہٹا دے۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دے دی جائے تو وہ ہمیشہ ضائع ہی ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یا الہی ہمیں کان سے پکڑ اور اولیاء اللہ کی مجلس میں لے چل، کیونکہ یہ مست تیری محبت کی شراب پی رہے ہیں۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ بندہ وقتی تکلیف کو برداشت کر لے۔ دیکھنے کی چیز صرف بندے کا اخلاق ہوتا ہے، نہ مال نہ جائیداد۔ اللہ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو خلق پر شفقت نہیں۔ آرام و آسائش، راحت و سکون جنت الفردوس میں ہے، لیکن لوگ اس فانی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جو بندہ کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حسد کو چھوڑنے کا علاج ترک دنیا ہے، لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہوا اس کو حسد لازم ہے، خواہ مانے یا نہ مانے۔ جو بندہ لوگوں سے بکثرت ملتا ہے وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ عشق کا مرض تمام امراض سے اعلیٰ ہے۔ عشق عطیہ حق ہے اور بندگی کا انحصار محنت پر ہے۔ عشق خدا کا راز ہے، بندگی کیے جاؤ، شاید تم عاشق بن جاؤ۔ اذان کے وقت کتا جس گھر کے باہر روئے تو سمجھ جاؤ اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے گئے ہیں اور شیاطین نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ہر شخص دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، عافیت کے ساتھ کہ اس کی شکر کا امتحان ہو، اور مصیبت کے ساتھ کہ اس کے صبر کا امتحان ہو۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے نزدیک کی آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔